آپ کو براہ راست لاہور لے چلیں گے. مریم نواز سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کریں. آپ لوگ انیشیٹو لے رہے ہو ماشاءاللہ. آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اپنے ملک کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے آگے آ رہے ہو. آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف یو. میرے بچوں, میں آپ سے بڑی ضروری چند باتیں کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہیں کہ پاکستان, ویسے تو 75 سال ہو گئے ہمیں یہ سنتے سنتے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کروشل سٹیج پہ ہیں, ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے, اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں, لیکن اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ جو کام کرنے والی حکومتیں ہیں, جو عوام کی توجہ کا, عوام کی جو خدمت ہے اس کا مینڈیٹ لے کر آتی ہیں, اس کے اوپر توجہ دیتی ہیں اور پاپولر ہوتی ہیں, ان کو چلنے نہیں دیا جاتا, اور وہ ترقی کا پروسیس جو ہم شروع کرتے ہیں اس کو بریک لگ جاتی ہے بار بار, اور بجائے آگے جانے کے پاکستان پیچھے جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج 75-6 ایئرس کے بعد بھی پاکستان جو ہے وہ اپنے بیسک چیزوں کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ایسے مشکل وقت میں حکومت کیوں لی. سب سے پہلے تو میں اس کا جواب آپ کو دینا چاہتی ہوں. اگر اس مشکل وقت میں, جس میں پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, پاکستان کا جو فورن کنٹریز کے ساتھ, گلوبل کمیونٹی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ سارے خطرے میں تھے, پاکستان ڈیفالٹ ہونے پہ آ گیا تھا, ہمارے پاس LCs کھولنے کے لیے پیسے نہیں تھے, اور پاکستان میں ان سب چیزوں نے سر اٹھا لیا تھا جس میں دہشت گردی شامل ہے, جس کو نواز شریف صاحب نے افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر, انہوں نے دہشت گردی کے جو اس کا تھریٹ تھا پاکستان کو, اس کا خاتمہ کیا. اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد جو اکانومی 2% پہ تھی اس کو نواز شریف صاحب دن رات ایک کر کے, اس کو جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو اکانومی 6% پہ تھی, گروتھ ریٹ جو آپ کا ہے. اس کے بعد آپ لوڈ شیڈنگ پہ آ جائیں. آپ کو یاد ہے 2013 میں جب پاکستان نواز شریف کو ملا تھا تو یاد ہے کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ کتنے گھنٹے کی؟ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اور نواز شریف کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں تھی کہ وہ گھماتا اور بجلی بن جاتی, وہ گھماتا اور اکانومی ٹھیک ہو جاتی. ایک چیز تھی نواز شریف کے پاس, کہ وہ پاکستان کا بیٹا تھا, پاکستان کا بیٹا ہے, پاکستان کا بیٹا رہے گا. اور وہ خدمت کے جذبے سے آیا تھا, اور وہ آج بھی جب یہ حکومت اس کو ملی تو پاکستان کا برا حال ہے, برا حال ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, پاکستان ہر شعبے میں آنیسٹلی جتنی تباہی اور بربادی پچھلی حکومت اس ملک کی کر کے گئی ہے, اپنی غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے, اپنی نالائکی کی وجہ سے, اپنی نااہلی کی وجہ سے. اور میں حلف اٹھا کے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ جو PTI تھی یا عمران خان ہے وہ ہمارا پولیٹیکل اپوننٹ ہے. یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس کو کوئی دنیا کا بندہ ریفیوٹ نہیں کر سکتا ان کلیمز کو. یہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہی ہوں. دیکھیں, میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں جب نواز شریف صاحب نے اقتدار لیا تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو کھائی میں پاکستان گر رہا تھا, اس کی اکانومی زمین کے نیچے جا رہی تھی, پوری دنیا سے پاکستان کی لڑائی ہو گئی تھی, تو ایسے میں اس حکومت کا ایک ایک دن رہنا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. نہ صرف یہ, اس آنے والی نسلوں کے لیے بھی میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کے شخص کا سامنا ہے پاکستان کو, کہ حکومت میں رہے تو پاکستان کی تباہی کرے, پاکستان کی بربادی کرے, اور جب حکومت سے باہر ہو تو وہ پاکستان میں ہر جگہ آگ لگانے کی کوشش کرے, فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے, فساد پھیلانے کی کوشش کرے, انتشار پھیلانے کی کوشش کرے, ایناکی پھیلانے کی کوشش کرے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو نا, جس کو کرسی کی اتنی طلب نہ ہو, وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے, وہ کہے کہ میں نے اتنی تباہی کر دی ہے پاکستان کی,
تو اب کوئی حکومت آ گئی ہے، شہباز شریف جیسا وزیر اعظم، محنتی وزیر اعظم، قابل وزیر اعظم آ گیا، تو میں اس کو پاکستان کے لیے موقع دوں، میں اپنا منہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر لوں، اپنی کرسی کی جو ہوس ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے میں سائڈ پہ رکھ دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے اندر جب ہم ایگزائل سے واپس آئے تو پنجاب میں ہم جیت گئے، سینٹر میں پیپلز پارٹی جیت گئی، تو نواز شریف صاحب نے 5 سال ملک کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے جو عوام فیصلہ کرے گی وہ ہمیں منظور ہوگا. تو یہ ابھی جو یہ دھرنا اور جلاؤ گھیراؤ، خود کش حملے کر دیں گے، اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دیا، اسلام آباد کو جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا، فیڈریشن کی علامت ہے، اس کو مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے کہ 75-6 ایئرز میں کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے اسلام آباد کو کرسی کی محبت میں آگ لگا دی، درخت جلا دیے ہوں، ملک کی پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی جلا دی ہو؟ یہ کس قسم کی محبت ہے پاکستان سے، کس قسم کی پاکستانیت ہے؟ پھر آپ کی پاکستانیت کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے. اور اس وقت سے ایک بچہ جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، وہ انقلاب کا کہہ کے نکلا تھا ہیلی کاپٹر میں، اور آج تک وہ گھر واپس نہیں پہنچا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ انقلاب جو پاکستان کے گلی گلی محلے محلے سے نکلنا تھا، وہ انقلاب اپنی ضمانتیں کرا رہا آج کل. مطلب بات ہوتی ہے سپر پاورز کو آپ کنفرنٹ کرتے ہو کہ جی او ہو ہم سپر پاورز کو فکس کر دیں گے، سپر پاورز کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں. اور وہ جو سپر پاورز کو للکارتا تھا وہ آج وہ راہداری ضمانت کے لیے پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوا گرفتاری کے ڈر سے. اگر آپ نے ظلم کا سامنا کرنا ہے اپنے ملک کی خاطر تو آپ کو نواز شریف جیسا جگر چاہیے. جو ہماری اسٹرگل ہے اس کو میں کبھی بطور اسٹرگل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. میں وکٹم پلے نہیں کرنا چاہتی اس لیے آج میں وہ بات نہیں کر رہی. لیکن میں یہ ابھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب پاکستان کی ڈیبیٹ فتنہ، فساد اور انتشار سے شفٹ ہو کر عوام کے مسائل پہ آنی چاہیے. آج پاکستان کو مسلم لیگ نون کی ایک طرح سے بدقسمتی بھی ہے اور ایک طرح سے خوش قسمتی بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں جب آتی ہے تو اس کو بہت ہی تباہ شدہ پاکستان ملتا ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، جس میں دہشت گردی بھی واپس آ جاتی ہے، جس میں اکانومی بھی جو ہے وہ بالکل شیمبلز میں ہوتی ہے، اکانومی بالکل وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہے. لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کو یہ موقع ملا، نواز شریف صاحب کو موقع ملا، شہباز شریف صاحب کو موقع ملا، پاکستان ایسی حالت میں ان کے سامنے آیا جب پاکستان کا پتہ نہیں تھا کہ کتنے دن کے لیے سروائیول ہے، تو ایسی حالت میں وہ پاکستان کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر کامیابی کی طرف لے کر گئے. تو یہ جو پاکستان کی خدمت جو اگر کسی جماعت کے نصیب میں آئی ہے تو اس جماعت کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان کو بنانے کا، پاکستان کو بار بار اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، پاکستان کی ترقی کا، پاکستان میں موٹر ویز، بجلی کے منصوبے، سڑکوں کے جال، پاکستان میں میٹرو بس، پاکستان میں اورنج لائن، پاکستان میں سی پیک، یہ سب لانے کا اگر سہرا ایک لیڈر کو جاتا ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف. تو کوئی بات نہیں، آج کے بعد ہمارا نعرہ ہے کہ کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. We have done that, we will do that again انشاءاللہ. پاکستان اس وقت ایسے حالات میں کہ کسی سیاسی جماعت کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کو، اپنی سیاست کی اب فکر نہیں ہے، اب اس ریاست کی فکر ہے. ورنہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ حکومت کا آخری سال ہے، ہم کیوں
یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہمیں بڑھانی پڑی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا، انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتہ کرنے آئے ہیں. ہم بجلی وہ جو عمران خان کے دور حکومت میں پتہ نہیں وہ کہاں گئی، وہ بجلی جو نواز شریف نے بنائی تھی، ہم اس کو بحال کرنے آئے ہیں. ہم لوڈ شیڈنگ کو ایک دفعہ پھر ختم کرنے آئے ہیں. ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جو دہشت گردی نے سر اٹھا لیا اس کو ختم کرنے آئے ہیں. اور آپ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی مدد کے ساتھ، جو پاکستان مسلم لیگ نون، بھلے پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف ہے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس پاکستان کو آگے لے کے جانے کی ایک جستجو ہے، جو محنت کر سکتی ہے، جس کی پوری توجہ پاکستان کو بنانے میں ہے، وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو میں دیکھیں پرائیورٹیز کی بھی بات ہوتی ہے. اب کل آپ دیکھیں وہ جو آڈیو ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ جب آپ اس چیز پہ مصروف ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، ان کو 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے. تو جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں کہ بنی گالا ہیڈ کوارٹر بناؤ کرپشن کا، اور آپ کی فرنٹ پرسن جو ہے وہ بزدار اور فرا گوگی ہوں، جو پنجاب کے عوام کا، صرف پنجاب کے عوام کا حق نہیں کھا گئی، پورے پاکستان کے عوام کا یہ لوگ حق کھا گئے. بنی گالا واز دا ہیڈ کوارٹر. تو یہ جو اچانک یہ لانگ مارچ بھی یاد آ گیا ہے، یہ سب یاد آ گیا، یہ اس لیے کہ اب وہ چیزیں نہیں مل رہی. وہ فرا گوگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آؤ نا مریم نواز کی طرح ڈیتھ سیل میں سامنا کرو چیز. اور میں یہ بتا دوں کہ فرا گوگی صرف فرنٹ پرسن ہے. بینیفیشریز جو ہے، ڈائریکٹ بینیفیشریز، وہ عمران خان ہے، اور وہ بذریعہ وہ جو پیرنی صاحبہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک تالا کھلوانے کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگ رہی ہے وہ. تو اٹس این آئی اوپنر. آپ یہ دیکھو کہ جو انسان ایک چھوٹا سا کام کرنے کا، اور وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل تالے کھل جائیں گے، سائن ہو جائے گا. اور وہ سائن کیسے ہو رہے؟ رشوت دے کے. اور یہ ایک چھوٹا سا کیس ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے پورے پاکستان کی اور پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اب آپ کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ کہ ایک ایک نوکری، ایک ایک تقرری، ایک ایک تبادلے کے لیے جو بنی گالا جس کا ہیڈ کوارٹر تھا، انہوں نے کتنا کتنا پیسہ لیا ہے. جنہوں نے پاکستان کے بیت المال کو نہیں بخشا، جس نے توشہ خانہ کو نہیں بخشا، تو آپ کے خیال میں اس نے پاکستان میں کسی چیز کو بخشا ہوگا؟ تبھی ملک کا یہ حال ہے. اور پھر آپ پرچی کھول کے، کل پرسوں میں جلسے میں دیکھ رہی تھی، میری ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی اور میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا. جو شخص 4 سال حکومت کر کے گیا ہے، اس کو آج ملک کو، پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کارکردگی گیا ہے، چھوٹی سی پرچی کھول کے پڑھا ہے، وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی. کیا بول رہا تھا؟ کیا بول رہا تھا وہ؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا. 1600 100 400 500 کوئی سمجھ نہیں آئی. بھائی جس نے کوئی کام 4 سال میں کیا ہی نہیں، وہ کیسے بتائے گا؟ اس کو چاہے پرچی لکھ کے دے دو، یا اس کو رجسٹر بنا کے دے دو، یا اس کو پریزنٹیشن بنا کے دے دو، وہ کیا کہے گا عوام کو؟ مطلب کسی کو سمجھ آئی کہ وہ 1600 400 200 500 کیا تھا؟ اور لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. شکر کرو کہ لوگ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں. تمہاری طرح ایک ملک میں جا کے دوسرے ملک کی چگلی کر کے لڑائی کرا کے نہیں آ جاتے. ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے. اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم سے 4 سال کی پرفارمنس پوچھ لی عوام نے، ہم نے پوچھی، جلسوں میں پوچھی، تو اس کو پریشر فیل ہوا کہ اس کو جواب دینا ہے. تو پرچی سے پڑھ کے بھی جواب دینا نہیں آ رہا تھا. مجھ سے پوچھو، وہ تو 3.5 4 سال کا حساب نہیں دے سکا. میں ابھی آپ کو حساب دیتی ہوں اپنے 6 ہفتے کا.
میں آپ کو 6 ہفتے کی شہباز صاحب کی کارکردگی کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شہباز صاحب نے اس حکومت کے جس کے پاس خزانہ خالی ہے، اور یہ میں روایتاً نہیں بول رہی، یہ کوئی کلیشیڈ سینٹنس نہیں ہے کہ خزانہ خالی ہے، میں آپ کو واقعی بتا رہی ہوں کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں. پاکستان کا برا حال ہے، اکانومی کا برا حال ہے، اور ہمارا بالکل دل نہیں کرتا کہ 1 روپیہ بھی تیل کی، ڈیزل کی، کسی بھی چیز کی قیمت بڑھائی جائے. لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں اپنی حکومت بچانی ہے، اپنی سیاست بچانی ہے، یا پاکستان کو بچانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس برے حالات میں جب اکانومی پاکستان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو جب آپ نے تیل کی اور پیٹرول کی قیمتیں، آپ کو عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کی ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوں گی، آرکائیوز میں موجود ہیں، میڈیا پہ بھی چل رہی تھیں، کہ شوکت ترین صاحب نے خود کہا کہ 30 روپے ہم کو بڑھانا پڑے گا. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب کر کے مریم آئے تھے. نواز لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب کر رہی ہیں.